جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وكل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے لیے البتہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور یقیناً آپ البتہ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. بس جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ دیکھ لیں گے آپ میں سے کون کتنا میں پڑا ہوا ہے. یقیناً آپ کا رب وہی بخوبی واقف ہے اس شخص سے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہ بخوبی ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے. بس آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کیجیے. وہ چاہتے ہیں اگر آپ مداحنت برتیں، نرمی برتیں تو وہ بھی نرمی برتیں گے اور آپ اطاعت نہ کریں ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے، حقیر ہے، طعنہ دینے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، خیر کو روکنے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، تنجفو سنگ دل ہے، اس کے بعد حرامی، اس کے بعد بے نسب ہے یا ولد حرام ہے، اس لیے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے. جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، جلدی ہم اس کو سونڈ پر یعنی ناک پر داغ دیں گے. برادر اسلام اور خواتین، یہ وہ صورت ہے اس کا نام سورہ القلم ہے اور اس کا ایک اور نام ہے سورہ نون. سورہ القلم اس لیے اس سورت کی پہلی آیت میں القلم کا ذکر ہے
سورہ نون اس لیے اس سورت کا آغاز نون سے ہوا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور اس کی حقانیت کو اجاگر کیا گیا ہے، بلکہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ کے معاندین آپ کو جو ایذائیں پہنچا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ سورت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور سورت کے آخر میں بھی سورت کے آخر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی گئی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں پوری کی پوری صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اطراف گھوم رہی ہے، اور اس کے آڑ میں گویا ہر داعی اس صورت کا مخاطب ہے۔ ایک انسان جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلتا ہے، دعوت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، اور دعوت دین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے، اسے ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان تکلیفوں کو اسے سہنا پڑتا ہے، لوگوں کے طعنے اسے سننے پڑتے ہیں۔ گویا اس میں اول مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کے ساتھ ہر داعی کو اس صورت کے ذریعے سے تسلی دی گئی ہے اور اطمینان دلایا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، مومنوں کا بھی ذکر ہے، اور جو معاندین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو جھٹلانے میں پیش تھا۔ کفار اور مومنوں کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے، اور پھر آخرت کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ گویا اس صورت کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ایک داعی کے لیے زاد راہ ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا، نون، جیسا کہ دیگر اور صورتیں ہیں، جیسے الف لام میم صاد طہ قاف، اس طریقے سے بہت ساری صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے، تو اسی طریقے سے اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے نون سے کیا گیا ہے، جو حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون کا مفہوم کیا ہے؟ آخر بہت ساری صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات یا کہ حروف تہجی سے کیوں کیا گیا؟ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ان میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے ذریعے سے اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو، اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، کسی بشر کا کلام قرار دیتے ہو، تو پھر یہ صورت بھی یہ قرآن بھی انہی حروف پر مشتمل ہے جن سے تم بات کرتے ہو اور جن میں تم کلام کرتے ہو۔ تم تو عربی زبان کے فصحا اور بلغاء میں ہو، تو اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو عزت سے کلام لا کر پیش کرو۔ تو گویا حروف تہجی سے ان صورتوں کے آغاز کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ عرب کو چیلنج کرنا ہے، اگر تم اس کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو اور اسے
بشر کا کلام کہہ رہے ہو، انسان کا کلام کہہ رہے ہو، تو تم بھی تو انسان ہو، تم سارے کے سارے بلکہ تمہارے معبود سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور اس جیسے قرآن کو لا کر پیش کرو۔ کہیں کہا گیا اس جیسے قرآن کی 10 صورتوں جیسے کوئی صورت لا کر پیش کرو، کہیں کہا گیا فلیاتوا بحدیث مثلی، اس جیسی ایک بات کو لا کر پیش کرو، کہیں کہا گیا کہ اس جیسی ایک صورت کو لا کر پیش کرو۔ آخر میں قرآن مجید نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو پھر تم ڈرو اس آگ سے جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو وہ سورت کے آغاز میں جو نون کا ذکر کیا گیا ہے، در حقیقت اس لفظ کے ذریعے سے عرب کو چیلنج کیا گیا ہے، اگر تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو تو پھر اس جیسا کلام لا کر پیش کرو، کیونکہ قرآن مجید بھی انہی حروف سے عبارت ہے جن حروف کے ذریعے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو اور کلام کرتے ہو۔ اس چیلنج کے بعد اللہ عز و جل نے قلم کی قسم کھائی اور قلم سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کی قسم کھائی، اور ضمناً وہ لوگ بھی آ گئے جو قلم سے لکھتے ہیں، یعنی قلم سے لکھنے والوں کی بھی قسم آ گئی۔ تو یہاں قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ بعض اہل علم نے کہا قلم سے مراد لوح محفوظ کا قلم ہے، کہ جس کے ذریعے سے جیسا کہ حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ کہا وہ ساری باتیں لکھو جو قیامت تک ہونے والی۔ تو قلم نے وہ ساری چیزیں لکھ دی، پھر قلم کی سیاہی سرخ کی، اب نہ ان میں کچھ اضافہ ہوگا نہ اس میں کوئی کمی ہوگی۔ تو گویا یا تو یہ تقدیر کا قلم ہے، لوح محفوظ کا قلم ہے، یا اس سے مراد ہر وہ قلم ہے جس کے ذریعے سے لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی تحریروں کو ضبط میں لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس کی یا ان کی جو وہ لکھتے ہیں، یعنی قلم کے ذریعے لکھے جانے والی تحریروں کی، آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں، اور بے شک آپ کے لیے البتہ نئے ختم ہونے والا اجر ہے، اور یقیناً آپ البتہ عظیم اخلاق پر فائز۔ ان 3 آیتوں میں غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جو آپ کا مذاق اڑائے، جو آپ پر ہنسی اڑائے، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ کوئی آپ کو تانا دے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو ستائے، آپ اس کے بارے میں فکر مت کیجیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے ہیں۔ آپ کا کام دعوت ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے، اور آپ کا کام اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے شاہراہ پر لانا ہے۔ تو لہذا لوگوں کے تانوں کو سن کر، یا ہے کہ لوگوں کی گالیوں کو سن کر، یا ہے کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، اس پر آپ توجہ مت دیجیے، وہ اس کا جواب ہم دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ پر جو آپ نے صفا کی پہاڑی پر کہی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کی جانب اٹھایا اور کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ عز و جل نے اسی کے الفاظ کو اس کے جانب دہرایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ وہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرایا، تو اللہ عز و جل نے ابو لہب کو اور اس کے ان دونوں ہاتھوں کے تعلق سے کہا ابو لہب کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اس کے ان دونوں ہاتھوں کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نرینہ اولاد بچپن میں مر جاتے تھے تو
ان کفاروں میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو ابتر ہے، دم کٹا ہے، اس کی کوئی نری نہ اولاد نہیں ہے جس سے اس کی نسل پھیلے، لہذا اسی کے ساتھ اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل نے اس کی گالی کو اسی کے جانب لوٹائے اور کہا ان شانئک هو الابتر، اے نبی یقیناً آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ دم کٹے نہیں ہیں، آپ دم کٹے نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی دعوت ختم ہونے والی نہیں، بلکہ آپ کی یاد کو ہم تا قیامت باقی رکھیں گے، آپ کا ذکر خیر کو ہم تا قیامت باقی رکھیں گے، لیکن آپ کا جو دشمن ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس قدر بلند کیا کہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے جہاں اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہے۔ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کفار نے آپ کو شاعر کہا، کفار نے آپ کو ساحر جادوگر کہا، کفار نے آپ کو کاہن کہا، اللہ عز و جل نے ان ساری باتوں کا جواب دیا وَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ اس کے بعد کہا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کسی ساحر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو دفاع کیا السلام گیا وہ علیکم مولانا۔ بولیے مولانا آواز بہت آہستہ آ رہی ہے آپ کی۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو دفاع کیا گیا وہ اس طریقے سے کہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاگل نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، اس پر گواہ قلم ہے، اس پر گواہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاگل نہیں ہیں، تو اس پر جو گواہ قلم ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو قلم سے لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس کے مقابلے میں دیکھیے آپ کے لیے نئے ختم ہونے والا اجر ہے، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، تو جس کے لیے نئے ختم ہونے والا اجر ہو اور جو بلند اخلاق پر فائز ہو، کیا وہ پاگل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ صورت کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا گیا، اور رب العالمین نے فرمایا نون قسم ہے قلم کی اور اس کے جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے البتہ نئے ختم ہونے والا اجر ہے، کیونکہ آپ جو ان کی باتوں پر صبر کر رہے ہیں، ان کے طعنوں پر صبر کر رہے ہیں، ان کے ہنسی مذاق پر صبر کر رہے ہیں، ان کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر صبر کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے ذریعے سے جو لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس پر بھی آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کیونکہ کسی کے ذریعے کسی کو ہدایت ملے، وہ اگر اس ہدایت پر عمل کرتا ہے، جیسا اس کو ثواب ملتا ہے ایسا اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے جس کے ذریعے اسے ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ کہا گیا آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عظیم تھے، بلند اخلاق تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن میں آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو گیا جو عظیم اخلاق پر فائز ہو وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ کتنے عظیم اخلاق پر تھے، جیسے آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ماننے والوں نے گواہی دی ہے، ایسے ہی آپ کے دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔
کسی جنگ کا واقعہ ہے، دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے قیلولہ کے لیے لیٹے اور اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا دیا، اور آپ کے جو صحابہ تھے یہ مختلف درختوں کے پاس پھیل گئے اور سو گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ایک شخص آیا اور وہ آپ کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ کو اٹھا کر پوچھتا ہے، خاف منی، کیا آپ مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کہا میں یمنعک منی، آپ کے صحابہ تو دور سوئے ہوئے ہیں، اب کون آپ کی مجھ سے حفاظت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ، کہ اللہ تم سے میری حفاظت کرے گا۔ اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، یعنی جس رب نے تمہارے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت دی ہے وہی رب تمہارے ہاتھ سے تلوار کو چھین بھی سکتا ہے۔ تلوار نیچے گر گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اب بتاؤ میں یمنعک منی، اب کون میری مجھ سے حفاظت کرے گا؟ اس نے جواب میں کہا کن خیر آخذ، کہ آپ اچھے بدلہ لینے والے بن جائیے، خیر آخذ، اچھا بدلہ لینے والے آپ بن جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ٹھیک ہے، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی؟ اس نے کہا نہیں، لیکن ایک عہد میں کرتا ہوں، اب میں نے آپ سے لڑائی کروں گا اور نہ ان کے ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑائی کرے۔ آپ کو اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب وہ شخص جو ہے اپنے قوم کے پاس گیا اور کہا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس آیا ہوں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے پاس۔ تو آپ نے دیکھا جو آپ کا دشمن تھا، جو آپ کے خون کا پیاسا تھا، جو آپ کی جان، جس نے آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز۔ رب العالمین نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے اے نبی ان کی باتوں سے آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، آپ غمزدہ مت ہوئیے، آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہوئیے، کیونکہ دشمنوں کی باتوں سے غمزدہ ہونے سے، پریشان ہونے سے، دل چھوٹا کرنے سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے کام میں خلل پڑے گا۔ آپ ان ساری چیزوں کے اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے کام پہ آپ جو ہے جاری رہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ میں کون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ میں کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے، پاگل کون ہے، کون وہ ہے جو فتنہ کے زد میں، آپ پاگل ہیں یا کہ وہ پاگل ہے، گویا جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور اطمینان دلایا گیا اور آپ کے دل میں مضبوطی لائی گئی کہ آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے۔ مفسرین نے کہا اس میں اشارہ ہے غزوہ بدر کی جانب کہ جلد ہی ایک لڑائی ہونے والی ہے جو بدر کی لڑائی ہے، اس میں معلوم ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون نہ حق۔ اسی لیے غزوہ بدر جب ختم ہوئی اور 313 کے لشکر 1000 کے لشکر پر بھاری پڑی، مسلمانوں میں سے کل 13 یا 14 شہید ہوئے تھے، کفار میں سے 300 سے زائد جو ہے ہلاک ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کنواں میں ڈالا اور اس کے بعد کہا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا حق پایا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا آپ اس کا حق پائے یا نہیں؟ جسے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مردے ہیں، کیا وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت
تم سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ عز و جل چاہے تو مردوں کو بھی سنا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اسے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا حق پایا یا نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون کتنے میں پڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس اتنے بہترین اور دل نشیں انداز سے اللہ عز و جل نے جواب دیا ہے، اور ہر داعی کے ساتھ کم و بیش یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ تو ہر داعی کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اور اللہ عز و جل کی جانب سے اس کی حفاظت ہوگی، اور اللہ عز و جل کی جانب سے جو ہے فرشتے اس کی دفاع کریں گے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، یقیناً آپ کا رب وہی بخوبی جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے ہٹ گیا، اور وہ بخوبی جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں، یا وہ ہدایت یافتہ گمراہ ہے جسے آپ کا رب جانتا ہے۔ تو آپ کا رب جب کہا گیا، یہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ گمراہ ہیں۔ یہ جو آپ پر الفاظ کس رہے ہیں، آپ کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے کوئی گمراہ یا کوئی حق والا نہیں ہوتا۔ کون گمراہ ہے کون حق والا ہے، اس کا علم اللہ عز و جل کو ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اطمینان دلایا، اور پھر اس طریقے سے آپ کو جو ہے صبر دلایا گیا، اس کے بعد اللہ عز و جل نے کافروں کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ اطلانے والوں کی اطاعت میں، جو لوگ اطلاتے ہیں، جو آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو اطلاتے ہیں، آپ ان کی بات مت مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مداحنت اختیار کریں، یعنی نرمی برتیں، تو وہ بھی نرمی برتیں گے، مطلب آپ تھوڑا نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرمی اختیار کریں۔ گویا اس میں کہا گیا کہ حق میں کوئی مداحنت نہیں، حق کے معاملے میں کوئی سودا بازی نہیں، حق حق ہے، لہذا آپ ان سے اس حق کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی آپ اختیار مت کیجیے۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، یا چند روز آپ ہمارے معبود کی بات کریں، چند روز ہم آپ کے معبود کی بات کریں۔ اللہ عز و جل نے اس پر سورہ کافرون نازل کی اور کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور اس سورت کے آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تم اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑتے ہو، ہمارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں پر حق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس ایک بار سرداران مکہ آئے اور بڑے سخت تیور سے بات کی، جس پر ابو طالب جو ہے صدمے میں پڑ گئے، کہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر بھی رحم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس وقت میرا چچا بھی ظاہری سہارا تھا، ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا میرے چچا سن لو، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں اور کہیں میں اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں اس راہ میں ختم ہو جاؤں، اور اس طریقے سے میری جان اس راہ میں چلی جائے۔ جب ابو طالب نے یہ بات سنی، بلایا اور کہا تم اپنا کام کرتے جاؤ، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ،
بس آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کیجیے، ان کی بات مت مانیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرمی برتے تو وہ بھی نرمی برتے. یہاں نرمی سے مراد یہ ہے کہ کسی قدر جو ہے دین کی کچھ باتوں کو چھوڑ دینا، کچھ ان کی باتوں کو مان لینا، یہ مراد. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ اطاعت نہیں کیجیے، بات نہیں مانیے کل حلاف مہین، ہر بہت زیادہ قسم کھانے والے اور حقیر شخص کی. گویا جو آپ کے مخالف ہیں اس میں ان کے اوصاف بیان کیا گیا. جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور حق کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کی ہوئی، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار قسم کھاتے ہیں، قسم کی توڑتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انتہا درجے کے حقیر اور ذلیل ہیں. یہ تانا دینے والے لوگ، یہ چغل خور ہیں، یہ خیر کے راستے سے روکنے والے ہیں، کہ حد سے آگے بڑھنے والے یہ گنہگار انسان. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنگ دل قسم کے ہیں، کیونکہ دل پتھر جیسے ہیں. یہی نہیں بلکہ یہ ان کے نسب بھی صحیح نہیں ہے، بے نسب اولاد ہیں، یا کہ حرامی اولاد یا ولد حرام. ولا تطع كل حلاف مہین، اے نبی آپ اطاعت نہیں کیجیے ہر قسم کھانے والے، یعنی ہر زیادہ قسم کھانے والے، مہین حقیر شخص. تو ہر بات میں قسم کھاتا ہے اور بار بار قسم کھاتا ہے، ایسا انسان حقیقت میں جھوٹا ہی ہوتا ہے. حماز مشاء بنمیم، تانا دینے والا، چغل خور، یعنی جو شخص حق کی مخالفت کرتا ہے اس کے یہ اوصاف ہے. مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، بھلائی سے روکنے والا. معتدل، حد سے آگے بڑھنے والا. عظیم، گنہگار انسان. عتل بعد ذلك الزنیم، عتل دکھو، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد اخلاق انسان ہے اور سخت دل، سنگ دل انسان ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ زنیم ہے. زنیم مطلب کہ پیدائش زنا سے ہوئی، ولد حرام ہے، بے نسب انسان ہے. ان کان ذا مال و بنین، یہ حق کی اس لیے مخالفت کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس اولاد. اپنے مال پر غرور کرتے ہوئے، اپنی اولاد پر غرور کرتے ہوئے وہ حق کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ نہیں معلوم مال ہم نے دیا، اولاد ہم نے دی، ہم اس مال کو چھین سکتے ہیں اور اس کی اولاد کو بھی اس سے چھین سکتے ہیں. ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے اور جب اس کے پاس اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ کی حیثیت میں طاقت مل جاتی ہے تو اس کے نشے میں آ کے، اس کے غرور میں آ کر وہ حق کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کرتا ہے. ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مال اور اولاد والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کی حالت یہ ہے کہ جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر کیا گیا، اب یہاں سے قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کی حالت دیکھو کہ ہر خرابی اس کے اندر، ہر عیب اس کے اندر ہے، ہر برائی اس کے اندر ہے. اور جب اس پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کی کہانی، اسے اللہ کا کلام مانتا نہیں ہے کیونکہ کہتا ہے یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے دھمکی دی اور کہا سنسلمہ علی الخرطوم، ہم جلد ہی اسے سونڈ پر داغ دیں گے. تو ہم سونڈ پر داغ دیں گے. سونڈ سے مراد ناک پر، یعنی اس کے ناک پر ہم داغ لگائیں گے. اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، کیونکہ یہ شخص اپنے انا کے لیے اور اپنے اور غرور اور تکبر کی وجہ سے ہاتھ کو جھٹلا تھا، تو ہم اس کے ناک کو داغ کر اس کے انا کو ختم کریں گے.
بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں کہ ان کفار کے ناک کٹ گئی، گویا تلوار جو ہے ان کے ناکوں پر لگی ہوئی، اور بعض نے کہا کہ کل جہنمیوں کو کل قیامت کے روز ان کفار کی ناکوں پر داغا دیا جائے گا۔ بعض نے کہا اس سے مراد چہروں کی سیاہی ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے ناک کے لیے لڑ رہے تھے اور اپنے ناک کے لیے حق سے لڑ رہے تھے، حق کی مخالفت کر رہے تھے، کل انہیں ذلیل کیا جائے گا اور رسوا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو ہم نے آیتیں پڑھی اس کے بعد واضح ہو گئی کہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا گیا۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مرتبت کا پتہ چلتا ہے، اور جو حق کی مخالفت کرتا ہے اس کے اوصاف بتلائے گئے کہ کس قسم کے وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، لیکن اس کے پیچھے ہر داعی کو تسلی دی گئی ہے کہ دعوت کے راہ میں اس قسم کے صعوبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ داعی کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور ان طعنوں کا یا ان گالیوں کا جواب دینے کے بجائے اپنے نصب العین کو سامنے رکھے، مقصد کو سامنے رکھے اور اس سلسلے میں آگے بڑھتا جائے۔ آگے اللہ کی مدد آئے گی، اس کی نصرت آئے گی، اللہ اس کی جانب سے جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کتاب مجید کو ہمارے لیے روز قیامت، روز محشر شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہماری نیکیوں میں شامل فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے، یا اس کو نیکسٹ کلاس کے لیے رکھ لے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سوالات نیکسٹ کلاس کے لیے رکھ لیتے ہیں، آپ لوگ اس کو رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پوچھ لیجیے گا، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے اور اذان بھی جلد ہو جائے گی کچھ مقامات پہ، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سوال لیں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، شیخ محترم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور جنت الفردوس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔